بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وقال تبارك وتعالى في آخر سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال عز وجل في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین. محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، یہ جو اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں ان میں قرآن حکیم کا جو بیان
ہو رہا ہے اس میں ایک معنوی تسلسل ہے. اس لیے پچھلے 3 دنوں میں جو باتیں سامنے آئی ہیں ان کے ساتھ اگر مضمون کا سرا آپ کے ذہن میں نہ جڑا تو وہ بات اپنا صحیح نتیجہ پیدا نہیں کر سکے گی. چند منٹ اس پر لگائیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات پابندی کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں. ایسا بھی ہوگا کہ بعض حضرات پہلی دفعہ نہیں آ سکے، بقیہ 2 دنوں میں آئے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسے بھی ہوں جو آج پہلی مرتبہ آ رہے ہیں. ان کے لیے خاص طور پر ضروری ہے کہ وہ سمجھ لیں مختصر طور پر کہ یہاں سلسلہ کلام کیا ہے. پہلے دن کی گفتگو تمہیدی تھی، ابتدائی تھی. اس کا عنوان بھی ایک بہت عمومی عنوان تھا، عظمت قرآن. بہرحال اس کے ضمن میں جو بھی اللہ نے توفیق دی میں نے عرض کیا. دوسرے دن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تعارف کرایا تھا. میں نے جو ایک تحریک قرآنی شروع کی اور جس میں کہ میں اپنی زندگی کے 20 برس کھپا چکا ہوں. اس کا آغاز سن 65 میں لاہور میں ہوا. یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے ضمن میں میں نے مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کو ابتدائی ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے. اگرچہ اصل قرآن وہ ہے مکمل قرآن، ترتیب بھی وہی ہے کہ جو مصحف کی ہے، سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک، لیکن اس پورے قرآن کو تسلسل کے ساتھ، غور اور فکر کے ساتھ پڑھنا، تدبر کے ساتھ پڑھنا جو ہمیں کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک بڑی مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے کہ پہلے ایک فیصلہ ہو چکا ہو، ایک ڈٹرمینیشن. اس ڈٹرمینیشن کے لیے، اس فیصلے کے لیے، اس عزم کے لیے، اس ارادے کے لیے میں نے مفید پایا اس کو کہ قرآن مجید کے اہم مضامین سے اگر تعارف کرا دیا جائے منتخب مقامات کے مطالعے سے، تو قرآن مجید کے اہم مضامین سے انسان متعارف ہوتا ہے اور اس سے اس میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ذہنی مناسبت پیدا ہوتی ہے. اور پھر اللہ کا اگر فضل شامل حال ہو تو اس میں وہ ارادہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ پورے قرآن حکیم پر اسی طرح تدبر کرتے ہوئے غور و فکر کرے. اس مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ کہ اولاً تو دین کی جامعیت سامنے آ جائے کہ ہمارا دین معروف معنی میں صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. اس میں مذہب والے حصے بھی ہیں. دیکھیے ذہن میں رکھیے لفظ مذہب پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا اور آج ہماری زبانوں پر سب سے زیادہ یہی لفظ چڑھا ہوا ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے. حالانکہ پورے قرآن میں یہ لفظ ہی نہیں. حدیث کا بھی جو ذخیرہ میرے مطالعے سے گزرا ہے، میں پورے حدیث کے ذخیرے کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ بہت وسیع و عریض ذخیرہ ہے، لیکن جتنی بھی احادیث میری نگاہ سے گزری ہیں یہ لفظ مذہب کسی حدیث میں بھی نہیں. مذہب کا لفظ ہمارے ہاں سلف استعمال کرتے تھے محدود معنی میں، مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب اہل حدیث، یہ مذاہب ہیں. اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین کہتے ہیں ایک مکمل نظام اطاعت کو، پوری زندگی پر حاوی، پوری زندگی پر مسلط، پوری انسانی زندگی کو اپنے حیطہ اقتدار میں لینے والی چیز، جس کے لیے جدید اصطلاح کیا ہے؟ نظام. ہم کہتے ہیں نظام. یہ نظام بھی قرآن کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر دین کے مفہوم کو جدید کسی لفظ میں ادا کیا جائے تو وہ نظام ہوگا. دین کیا ہے؟ خدائی نظام ہے، اللہ کا عطا کردہ نظام زندگی ہے. اس میں انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، سیاسی معاملات، اقتصادی معاملات، سماجی نظام، آئلی نظام، قانون
اور اس کے جملہ گوشے، فوجداری قانون، دیوانی قانون، قانون شہادت، قانون وراثت، ہر شے موجود ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جو دین کے اندر شامل نہ ہو۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس دین میں شامل ہیں، جس کے بارے میں ایک واقعہ ہے جس سے وضاحت ہو جائے گی کہ یہود نے مسلمانوں کو کچھ چڑھانا شروع کیا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو کچھ صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور یہ یہودی یہ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم انہیں جواب دو کہ ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا ہے۔ ہمیں تو اس پر فخر ہے کہ انسان کے لیے طہارت اور پاکیزگی یہ بھی نہایت ضروری ہے، اور اس کی تعلیم بھی کون دے گا اگر نبی نہیں دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا دین تو وہاں سے لے کر نظام حکومت تک چوٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سب پر مشتمل ہے۔ پہلی بات تو یہ سامنے آنی چاہیے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے۔ میں 2 منٹ آپ کے اور لے لوں، اس کو بھی میں چاہتا ہوں جس طرح میں نے اور باتیں کل عرض کی ہیں، بالکل الجبرا کے فارمولوں کی طرح یاد کرنے کے لیے اسی طریقے سے ذہن نشین کیجئے۔ 3 جمع 3، 6 امور ہیں جو جمع ہو جائیں تو دین بنتا ہے، اور ان میں سے پہلی 3 چیزیں وہ ہیں کہ جمع ہو جائیں تو صرف مذہب بنتا ہے۔ عقائد، عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات۔ معاشرتی رسومات کس کے بارے میں؟ پیدائش، شادی، موت۔ ان 3 چیزوں کو جمع کریں گے، عقائد، عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات، یہ تینوں ہیں مذہب۔ دنیا میں مذہب کا تصور یہیں تک ہے۔ اس سے آگے 3 چیزیں کیا ہیں؟ معاشرتی نظام، اقتصادی نظام، سیاسی نظام۔ ان کو جمع کریں گے تو یہ بنے گا اجتماعی نظام، اور ان 6 کو جمع کر لیں گے تو یہ بنے گا دین۔ یہ 6 چیزیں مل کر دین اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، پیدائش کے ساتھ عقیقہ ہے، موت کے ساتھ تجہیز و تکفین ہے، نہلانا ہے، نماز جنازہ ہے، تدفین ہے، شادی بیاہ کے لیے نکاح ہے، ایجاب و قبول ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی ہیں، لیکن ایک مکمل آئینی نظام، مکمل معاشی نظام، مکمل سماجی نظام، مکمل سیاسی نظام بھی ہے۔ تو 3 جمع 3 جمع کیجئے تو یہ در حقیقت دین بنتا ہے۔ پہلی تو اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ دوسری چیز کہ جو اس منتخب نصاب میں زیادہ پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ دینی فرائض کیا ہیں، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، ادروع قرآن انسان کی نجات کے لوازم کیا ہیں، شرائط کیا ہیں۔ اس لیے کہ میں آج بھی اسی موضوع پر تفصیل سے گفتگو کر کے آیا ہوں دبئی میں، کہ دیکھیے انسان کا تصور فرائض اگر محدود ہو جائے تو اس کا عمل بھی محدود ہو جائے گا۔ سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص کو کہیں ملازم رکھا گیا، اسے گن کر 10 کام بتا دیے گئے، یہ 10 کام تمہیں روزانہ کرنے ہیں۔ اب کوئی ایسا حادثہ ہوا اسے 7 کام بھول گئے، صرف 3 یاد رہ گئے۔ مخلص آدمی ہے، محنتی آدمی ہے، لیکن بھول گیا، 7 کام یاد ہی نہیں، 3 یاد ہیں۔ تو اس کا سارا اخلاص، سارا خلوص، ساری محنت انہی 3 کاموں پہ نکلے گی۔ وہ 3 کام تو وہ کرے گا بڑی اخلاص سے، بڑی محنت سے، جان مار کر، لیکن 7 کام اس میں تو 0 ہوگا، اس لیے کہ وہ تو اس کے سامنے ہی نہیں۔ بتائیے وہ شخص ملازم رکھنے والے اپنے امپلائر کے نزدیک کامیاب ہوگا کہ ناکام؟ خلوص اس کا 100%، محنت اس کی 100%، لیکن ناکام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنے 7 فرائض تو یاد ہی نہیں رہے۔ اب آپ سوچئے خدا نہ خواستہ کہیں اگر ایسا ہو کہ ہمیں دین کے بہت سے فرائض یاد ہی نہ ہو،
تو جو تھوڑے سے یاد ہیں ان میں اپنا زور لگا رہے ہیں، خلوص سے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اندیشہ ہے کہ نہیں کہ ناکام قرار پائیں۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ دین کے فرائض کیا ہیں، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کا تصور واضح ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو میں نے منتخب نصاب مرتب کیا، اس کی جو پہلی صورت ہے اس کا نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر، لہذا دوسرے روز تقریر جو ہوئی میری وہ سورۃ العصر پر ہوئی، راہ نجات۔ اس میں بھی میں نے مجموعی طور پر بطریق تذکر جو اس سے مجموعی نتیجے نکلتے تھے ایک دن میں وہ بیان کیے۔ میں نے کیا باتیں عرض کی تھی؟ 4 × 4 8 باتیں۔ یہ سورت قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے، یہ سورت قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، یہ قرآن مجید کی ادبیت اور فصاحت اور بلاغت میں خاص طور پر سہل ممتنع کی حیثیت سے بہت اونچے مقام پر ہے، اور ان 4 باتوں میں اہم ترین یہ کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے۔ اس لیے میں نے صحابہ کرام کا عمل بتایا کہ 2 صحابی جب آپس میں ان کی ملاقات ہوتی تھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہ لیں، پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، علیحدہ ہوتے تھے۔ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورۃ العصر ثم يسلم احدهما على الاخر۔ میں نے آپ کو امام شافعی کے اقوال سنائے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر غور کریں، تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں سے سوائے اس ایک سورت کے کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کے لیے کافی تھی، اتنی جامع سورت ہے۔ 4 باتیں اور کیا بتائیں کہ سورۃ العصر کو ایک جملے کی شکل میں اپنے ذہن پر لکھ لیجئے، اللہ تعالی ہمارے لوح ذہن پر بھی کندہ کر دے، لوح قلب کے اوپر بھی اسے نقش کر دے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔ اس سے نتائج کیا نکالے؟ میں نے 4۔ اس صورت نے ہمارے سامنے کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار رکھ دیا ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی قوت اور اقتدار سے نہیں، کامیابی ان 4 چیزوں سے نہیں، کامیابی ایمان سے ہے، عمل صالح سے ہے، تواصی بالحق سے ہے، تواصی بالصبر سے ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کامیابی کے اونچے معیار کا ذکر نہیں ہے، ناکامی سے بچنے کی شرائط کا ذکر ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا اگر یہ نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے۔ میں نے ایچسن کالج کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں بچوں کو ہائی اسکول کے میں نے سمجھانے کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے، یہ فرسٹ ڈویژن کا ذکر نہیں ہے، یہ تو پاس مارکس کا ذکر ہے۔ 33% نہیں آئیں گے تو فیل ہو جاؤ گے، ہاں 60% لے لو گے تو فرسٹ ڈویژن ملے گی۔ تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ 33% کی ہے کہ یہ کم سے کم لوازم ہے نجات کے، اگر یہ نہیں ہے تو نجات نہیں۔ نمبر 3، جب 4 چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے نجات کی شرائط، تو کسی کو اختیار نہیں کہ ان میں سے ایک کو بھی کم کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں نے آپ کو سنایا، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ کچھ کمی کر دیجئے، قرآن میں کچھ تبدیلی کر دیجئے۔ کیا فرمایا؟ کیا حکم دیا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا 4 چیزیں لازم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ ساقط کر دیں گے تو ذمہ داری اب آپ کی ہے، اللہ کا ذمہ ختم ہوا۔
اللہ نے نجات کا وعدہ کیا 4 شرطوں کے ساتھ. آپ کوئی ایک کم کر دیجئے، اب اللہ کا وعدہ نہیں رہا. اب کیا ہو جائے گا اگر قرآن مجید کی اصطلاح لیں گے؟ تلک امانیہم، اب یہ ان کی نیک خواہشات ہیں. نیک خواہشات سے بھی اصل مفہوم نہیں سمجھیں گے. انگریزی کا لفظ ہے وشفل تھنکنگ. آپ اپنی خواہشات کو خیالات کا جامہ پہنا دیتے ہیں. یہ ہماری خواہشات ہیں جو اپنے نظریات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نجات کے لیے 4 شرطیں ہیں. دلیل میں نے کیا دی تھی؟ وربیٹم، لفظ بلفظ میں نے نقل کیا. کس کا قول؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ کا. فی ہذہ الآیت وعید شدید، اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے. لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کے بارے میں خسارے کا، گھاٹے کا، ناکامی کا فیصلہ کر دیا. الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو یہ 4 شرطیں پوری کریں. وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر. فدل ذلک، اس سے یہ ہمیں رہنمائی ملی، یہ دلیل ہے اس بات کے لیے ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار ان 4 چیزوں کے مجموعے پر ہے. بتائیے اب اس کے بعد بھی کوئی اور دلیل ضروری ہے؟ یہاں ایک بات مجھے بعد میں یاد آئی تھی کہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی. وہ 4تھی بات نوٹ کر لیجئے. یہ 4 چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اصل میں یہ 4 نہیں ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے. ایمان صحیح ہوگا، عمل لازماً درست ہوگا. وہ ایمان ہی کیا ہوا جو عمل کو درست نہ کرے؟ اپنا عمل صحیح ہوگا تو آدمی کسی دوسرے کو بھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. وہ غلطی کو برداشت کرتا ہے تبھی جب کہ اس کے اپنے اندر پانی مر رہا ہو. کہیں اپنے دل میں چور ہوگا تو وہ کسی غلط بات کو برداشت کرے گا، ورنہ جو انسان خود صحیح ہوگا وہ غلطی کو کبھی برداشت نہیں کرے گا. وہ حق کا علمبردار بن جائے گا، پرچارک بنے گا. اور اگر کوئی صاحب سیرت و کردار آدمی ہے تو پھر اس راستے میں جو تکلیف آئے گی پھر پیٹھ نہیں دکھائے گا، جمے گا. ہر چہ باد آباد ما کشتی درا بنداختے. تو یہ 4 چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ تو کھول کر اللہ نے بتا دیا ہے. حقیقت میں شے ایک ہی ہے. میں اس کی ایک سادہ مثال اور دیا کرتا ہوں. دیکھیے آپ تصور کیجئے کسی شخص کا، کسی انسان کا ہو صاحب سیرت و کردار، کیریکٹر والا آدمی ہو، مرد ہو، بودا نہ ہو، بزدل نہ ہو، کمزور نہ ہو. اس شخص کے سامنے کوئی معاملہ آیا، پہلا کام کیا ہوگا کہ وہ اس میں حقیقت کی تہ تک پہنچے. بات کیا ہے سمجھنی چاہیے، ہوگی کہ نہیں؟ سرسری طور پہ کوئی فیصلہ نہ کر دے، بات کو سمجھے، حقیقت کی تہ تک پہنچے. نمبر 2، جو بات سامنے آئے اسے قبول کرے، پھر گھبرائے نہیں. He must face the reality and accept the reality. اگر صاحب کردار آدمی ہے اس کو خود اختیار کرے. میں سقراط کی مثال دے چکا ہوں. اس نے زہر کا پیالہ پسند کر لیا لیکن حق کو بیان کرنے سے رک جانا اس نے گوارا نہیں کیا. تیسری بات یہ ہوگی اس کا اعلان کرے ڈنکے کی چوٹ کے، یہ ہے حقیقت. ایک شے کو حق سمجھنا اور چھپا لینا یہ بزدلی ہے، یہ بوداپن ہے، یہ سیرت و کردار کی بات نہیں. اور آخری بات کیا ہوگی؟ حق تو آپ کو معلوم ہے کڑوا ہوتا ہے. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے، کسی کی تیوری پر بل پڑتے ہیں تو پڑے، کسی کو ناگوار ہو تو ہو. آپ کو حق بات کہنی ہے اور جو تکلیف آئے جھیلنی ہے. اگر انسان صاحب کردار ہے، صاحب سیرت ہے، کیریکٹر والا انسان ہے، مرد ہے وہ واقعتاً، تو یہ 4 چیزیں لازم ہیں. پہلے حق کو معلوم کرنا، وہ کیا ہے؟ ایمان. اس پوری کائنات کا حق کیا ہے؟ ایمان. اس کو قبول کرنا، اس کے مطابق اپنے عمل کو اختیار کرنا. نمبر 2، اس کا پرچار کرنا، اس کا اعلان کرنا. نمبر 3، اور اس میں جو تکلیف آئے اس کو جھیلنا. 4 چیزیں لازم و ملزوم ہیں. کسی ایک جگہ پر بھی اگر فل سٹاپ لگ گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی بودا تھا، کچا تھا، جواں مرد نہ تھا، جواں ہمت نہ تھا، صاحب سیرت نہ تھا، صاحب کردار نہ تھا.
بودا انسان. یہ ہے سورۃ العصر. اس کے بعد اب ہم نے شروع کیا ہے ان چاروں میں سے ایک ایک کو لے کر اس پر گفتگو. کل ایمان پر بحث ہوئی. میں نے 9 ابواب گنوائے تھے کتاب الایمان کے، جس میں سے 7 ہم پڑھ چکے. کیا؟ ایمان کے لفظی معنی ذہن میں تازہ کر لیجئے، میں نہیں بیان کروں گا اب. ایمان کا اصطلاحی مفہوم ذہن میں تازہ کیجئے. ایمان کا موضوع، ایمانیات کی تفصیل، ایمانیات ثلاثہ کی باہمی نسبت، پھر ایمان اور عمل، ایمان اور جہاد، اور ایمان اور امن. یہ 9 تھے جن میں سے کہ 7 بیان ہو چکے، 2 رہ گئے. آج اب میں لے رہا ہوں ایمان اور عمل صالح. اسی میں بات آ جائے گی کہ عمل صالح سے مراد کیا ہے، اور اسی میں چونکہ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی ایمان کے حوالے سے، تو ایمان اور عمل صالح کا ربط و تعلق کیا ہے. دیکھیے آج کی گفتگو کو اب ہم شروع کریں گے. وہ جو 2 درجے معین کیے تھے ایمان کے، کہ ایک ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان. قانونی ایمان کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے جس کا نام اسلام ہے. قانونی ایمان کا حاصل کیا ہے؟ دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جائے، اس کے ساتھ مسلمان کا سا معاملہ کیا جائے. اور حقیقی ایمان کا حاصل کیا ہے؟ کہ آخرت میں اسے مومن سمجھا جائے اور اس کا وہ معاملہ کیا جائے کہ جو صاحب ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے لیے اب ذرا سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 14 کو اچھی طرح پکا لیں اپنے ذہن میں، جو میں نے آج سب سے پہلے تلاوت کی. فرمایا قالت الاعراب آمنا. یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اعراب جمع ہے اعرابیون کی. اعرابی آپ کو معلوم ہے بدو لوگ، خانہ بدوش لوگ. عرب کی اکثریت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل تھی اور آج بھی ہے. یہ تو شہر اب بن رہے ہیں، بہت بڑا شہر آپ نے بنا لیا ابو ظبی اور دبئی، ورنہ یہاں کیا تھا؟ خانہ بدوش قبائل. ہاں مکہ ایک شہر تھا، مدینہ ایک شہر تھا، طائف ایک شہر تھا، چند شہر تھے. باقی اکثر یہاں کون تھے؟ بدو لوگ. ان بدوؤں میں سے کچھ لوگوں کی ایک بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کوئی لفظ مشکل نہیں ہے. قالت الاعراب آمنا، یہ سب بدوؤں کی بات نہیں ہے. یہاں الف لام جو آیا یہ لام حصر نہیں ہے، بلکہ یہ خاص لوگوں کو بیان کر رہا ہے. حضور سے فرمایا گیا قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ذرا غور کر لیجئے گا. اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ شد بد کا معاملہ آپ کا یہاں ہوگا عربی کا، کہ عربی میں کہنا ہو کہ تم ایمان نہیں لائے تو اس کا عام اسلوب کیا ہوگا؟ ما آمنتم، فعل ماضی پر ما لگے گا. لیکن جب اس میں زور دینا ہو ہرگز ایمان نہیں لائے تو کہا جائے گا فعل مضارع پر لم داخل کر کے ادھر سے نون گرے گا، مضارع ہو جائے گا خفیف. لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. اچھا ایمان نہیں لائے تو کیا کافر ہو؟ نہیں، یہ بھی نہیں. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو، لیکن وہی ہے جو ہم لیکن کہتے، لیکن وہیں سے آیا ہے. عربی میں لیکن ہے. لیکن قولوا، کہو، اسلمنا، ہم اسلام لے آئے. بتائیے بات واضح ہو گئی. اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. ایک گروہ ہے جس کے ایمان کی نفی کلی، ہرگز ایمان نہیں لائے، لیکن ان کا اسلام تسلیم ہے، قبول ہے. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی. لیکن ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے نا، وہ جانتا ہے بڑے بڑے منطقی اور بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. مزید راستہ بند کرنے کے لیے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب بات واضح ہو گئی، کوئی اب امکان نہیں رہا. بات واضح ہو گئی
کہ ایمان تمہاری زبان پر تو آ گیا ہے، اقرار باللسان تو ہو گیا، ایٹ دی ٹپ آف یور ٹنگز تم نے کہہ دیا نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ، زبان سے تم نے کہہ دیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، زبان سے تم نے کہہ دیا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، لیکن یہ سب کچھ زبان سے ہی کہا ہے نا، ابھی دلوں میں یہ بات داخل نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ معلوم ہوا کہ جب تک دل میں داخل نہ ہو مومن نہیں کہہ سکتے۔ ہاں مسلم کا تمہیں تسلیم کر لیا جائے گا، مسلمان مان لیا جائے گا، تم اسلام کا دعویٰ کر سکتے ہو، ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ایمان کا دعویٰ حقیقتاً اس وقت ہوگا جبکہ وہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے، جاگزیں ہو جائے، راسخ ہو جائے۔ اب دیکھیے کسی بھی چیز کو بیان کرنے کا ایک مثبت اسلوب ہوتا ہے، ایک منفی۔ یہ منفی اسلوب ہے، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ مثبت اسلوب کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ اسی سورہ حجرات میں ہے۔ اے محمد کے ساتھیو، اے محمد کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو نہایت محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے۔ تو صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ وہ ایمان صرف زبانی اقرار نہیں تھا بلکہ دلوں میں کھب گیا تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کی زبانوں پر تو تھا، دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا تھا۔ ان سے کہا گیا اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن نہیں۔ اب یہاں سے بات سمجھ لیجئے، یہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا ایمان کے 2 درجے، اس آیت کے حوالے سے اب اس کو اچھی طرح ذہن نشین آپ نے کر لیا۔ اب آئیے بحث عمل کی، اور میں یہاں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، شاید آپ چونکیں بھی، پریشان بھی ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ وہ پریشانی جلدی رفع بھی ہو جائے گی۔ دیکھیے ہمارے جو اسلاف ہیں، صحابہ کرام کے بعد ائمہ، یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں۔ ان اسلاف میں، ان ائمہ میں 2 بنیادی قسمیں ہیں، ایک محدثین اور ایک فقہاء۔ محدثین ان کا کام کیا تھا؟ قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا، میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرہ مبارک میں۔ حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا۔ پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے، پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان نے۔ بات ختم ہو گئی۔ خلافت راشدہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا۔ اب اصل مرحلہ کیا تھا؟ حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا، ان کو بھی تو سمیٹنا ہے نا۔ صحابہ ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، کوئی صحابی کوفے چلے گئے، کوئی صحابی دمشق چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے۔ میزبان رسول جو ہے وہ دفن ہے قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ان سب کے پاس، کسی کے پاس اتنی احادیث، کسی کے پاس اتنی احادیث، ان کو جمع کرنے کا کام، پھر چھان پھٹک کرنے کا کام، پھر مرتب کرنے کا کام، یہ کس نے کیا؟ محدثین کرام نے۔ بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام، پوری زندگیاں کھپائیں۔ ایسا بھی ہوا ہے ایک صحابی مدینے سے چلتے ہیں، ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے، ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں، ذرا باریک بات ہے سمجھ لیجئے گا۔ ان کو وہ حدیث معلوم تھی
لیکن وہ حدیث 3 راویوں کے راستے سے آ رہی تھی. ان کے پاس جو حدیث تھی وہ 2 راویوں کے حوالے سے تھی. اب وہ جاتے ہیں اور وہ بیت المقدس کا اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے. سواری سے اترتے بھی نہیں. میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں. جی ہاں، ذرا مجھے سنا دیجئے. سنا دیا. ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کہ واپس. بھائی اترو، ٹھہرو، قیام کرو. نہیں، میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا. میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا. یہ کام کیا محدثین نے. بہرحال میں اس وقت جمع و تدوین حدیث کے موضوع پر میری گفتگو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے اس جدید دور کے فتنوں میں ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا. لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں، شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا. انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی ہیں، اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے. اچھا، وہ تو محدثین کرام ہیں. ان میں بھی اب ایک کا نام نوٹ کر لیجئے. چوٹی پہ کون ہے؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، سب ہیں. لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری. اچھا، اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں، دوسرا، وہ ہے فقہا. قرآن بھی جمع ہو گیا، حدیث بھی آ گئی. اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا، استدلال کرنا ہے، حدیثوں کو جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے، اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے. یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہائے کرام. اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم. ٹھیک ہے، کسی کی رائے ذرا مختلف بھی ہو سکتی ہے. کوئی شافعی مسلک کا ہے تو امام شافعی کو بہرحال وہ اونچا درجہ دے گا. مالکی مسلک کا ہے تو امام مالک سے اسے زیادہ نسبت ہے. لیکن واقعہ یہ ہے، پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے. قانون ایک علیحدہ شے ہے، اخلاقیات علیحدہ چیز ہیں. ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے، قانونی تقاضا کچھ اور ہے. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، اخلاقی تقاضا کیا ہے؟ معاف کر دو بھائی. اور قانونی تقاضا کیا ہے؟ جوابی تھپڑ رسید کرو. اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا. قانون کا تقاضا یہ ہے، السن بالسن، دانت کا بدلہ دانت، والأذن بالأذن، کان کا بدلہ کان. قانون یہ ہے. اور اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم بخش دو، معاف کر دیا کرو، لوگوں سے درگزر کیا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. تقاضے متضاد ہو گئے کہ نہیں؟ کسی معاملے کے اخلاقی پہلو پر نظر رکھنا یہ اور مزاج ہوگا، اور کسی معاملے کے قانونی پہلو کی گہرائی میں اترنا یہ اور مزاج ہے. میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں، اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا. آپ صحابہ کو ان سے مستثنیٰ کر دیجئے، ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص، ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا. تو سید الفقہاء کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ. اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری. یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی، وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں الایمان قول، ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا. ولا یزید ولا ینقص، وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے.
ایک سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل۔ ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا، قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات، سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے، جڑ بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہوں، بڑے سے بڑے ہوں، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی۔ یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ۔ اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں، بظاہر کہہ رہا ہوں میں نے کہا تھا مجھے پہلے آپ کو پریشان کرنا ہے، پھر تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے یہ پریشانی رفع کیسے ہوتی ہے، اسی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ بات جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ پہلے سامنے ہو۔ مسئلے کی اہمیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ توجہ اتنی نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے تضاد کتنا ہے، بعد المشرقین جسے کہتے ہیں ہم اپنے محاورے میں، کہ ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی ہے۔ الایمان قول، نہیں، الایمان قول وعمل، تضاد ہے نا۔ لا یزید ولا ینقص، نہیں، یزید وینقص۔ تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا۔ اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں۔ میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں۔ یہ نہیں کہ 50% یہ درست 50% وہ درست، نہیں، یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست۔ فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے، عمل نہیں، زیر بحث آئے گا۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے کافر۔ زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر۔ فرشتہ کس نے دیکھا کیا پتا کیسا ہوتا ہے؟ حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملکی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے، ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا۔ 2 باتیں تھیں، وہی ہو جاتی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا، یا انسانی شکل میں نظر آیا۔ اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے۔ اب ظاہر بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو، مانتے ہیں فرشتوں کو، نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، ماننے پر ہے، اقرار باللسان پر ہے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہے، حد لگا دو۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی، ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کی۔ حد جاری کرو لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا چکا، غامدی خاتون، حد جاری ہو جائے گی
لیکن یہ کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. کافر کیا کہیں گے؟ میں تو سنا چکا آپ کو کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے، کتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے. اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ مگر مدینے کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے. معلوم ہوا تکفیر اور ہے اور کسی کا فاسق و فاجر ہونا اور ہے. اس میں حد فاصل انسان کا اقرار ہے. البتہ حقیقی ایمان، اب یہاں زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا. ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے. یہ بات سیدھی سی ہے. دل میں یقین ہو عمل اس کے مطابق ہوگا. 2 اور 2 4 کی طرح مثالیں دے دوں آپ کو. آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے، آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں؟ کیوں؟ یقین ہے کہ جلاتی ہے، لہذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا. غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے، جان بوجھ کے کون ڈالے گا؟ اچھا میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کی شے ہے. گمان بھی ہو، گمان، اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا ہے. کون شخص نہیں جانتا کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے؟ معلوم ہے نا. لیکن جو سانپ ہے پتہ نہیں کم بخت یہ زہریلا ہو، ہے کہ نہیں؟ یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے. ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو، صرف زن ہے نا، آپ قریب پھٹکتے ہیں اس کے. معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے. وہ تو میں نے اقبال کے آپ کو شعر سنایا بارہا، یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. یہ اولیاء اللہ کون تھے؟ صاحب یقین ہی تو تھے، اور کون تھے؟ جن کے سامنے بادشاہ جھکتے تھے. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کس زمانے میں تھے؟ یہ ابراہیم لودھی اور اکبر کا زمانہ، بابر کا زمانہ، جب جنگ ہوئی ان کے مابین. ابراہیم لودھی چل کر آیا ہے کہ بابر آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں مقابلے کے لیے، پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے. فرماتے ہیں ذرا ہٹ جاؤ، ہماری دھوپ چھوڑ دو. دعا نہیں کی اور وہ شکست اس نے کھائی، مارا گیا. ان سے بھی پہلے کی بات ہے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے. کسی بادشاہ سے ملنے کا تو خیر سوال ہی نہیں، اس کے پاس جانے کا سوال نہیں، کسی کو اجازت نہیں دی حاضر ہونے کی. ایک بادشاہ نے کہا کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں، میں آ جاؤں گا. تو جواب یہ لکھوایا ہے کہ درویش نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے ہوئے ہیں، بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا، درویش دوسرے سے نکل جائے گا. بادشاہ چاہتا ہے اذن باریابی. اور سلطان الہند پھر کون ہوا؟ سلطان الہند تو پھر نظام الدین اولیاء ہوئے، جس کی قدم بوسی کے لیے بادشاہ آنا چاہتا ہے اور وہ اجازت نہیں دے رہے. اس لیے ان کا نام ہے سلطان الہند، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. تو یہ جان لیجئے. ایک اور کا واقعہ ابو علی قلندر کا. نواب ٹونک نے جاگیر کے لیے ایک وثیقہ بھیج دیا، ہم نے آپ کی خانقاہ کے لیے اتنے گاؤں کی جاگیر لکھ دی. اسی کاغذ کے پشت پر ایک شعر لکھا، ماں آبروئے فقر و قناعت نہ باختیم، با میر خان بگوئے کہ روزی مقدر است. جاؤ میر خان سے کہہ دو، نواب ٹونک سے، ہماری روزی اللہ کے ہاں مقدر ہے، لکھی ہوئی ہے. ہم تمہارے ہاتھ اپنے فقر اور درویشی کی عزت بیچنا نہیں چاہتے، لے جاؤ اپنا وثیقہ. کون تھے یہ؟ صاحب یقین. یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. شہنشاہ ہند اذن باریابی چاہے اجازت نہ ملے، وہ یقین کی بات ہے. آپ سوچئے یقین پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا. اس کی ایک شکل تو میں کل آپ کو دکھا چکا. توکل ہوگا، راضی برضا ہوں گے،
خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، ڈر کاہے کا؟ میرا محافظ میرا رب۔ اچھا اس نے ہی کوئی چیز میرے لیے لکھ دی ہے تو کون محافظ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سے بچانے والا کوئی ہے؟ اور ہم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کسی چیز سے بھاگیں گے کیا؟ وہ تو ہمارا محبوب ہے، محبوب کی رضا اسی میں ہے۔ حاضر ہیں ہم، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیغت، سری دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ بتائیے کوئی خوف ہوگا، کوئی حزن ہوگا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ہے معاملہ ایک۔ دوسرا معاملہ یہ، کیا دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے؟ پھر بھی آپ شراب پی سکیں گے؟ بتائیے، دل میں یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ زنا کر سکیں گے؟ چوری کر سکیں گے؟ یہ یقین زائل ہوگا کسی وجہ سے۔ اس یقین پر غفلت کے کوئی پردے پڑ جائیں گے تو گناہ ہو سکتا ہے۔ یقین موجود ہو تو گناہ نہیں ہو سکتا۔ منطقی بات ہے کہ نہیں؟ میں مثال سے اور سمجھا دوں۔ اگر چوراہے پر کانسٹیبل کھڑا ہے، آپ نے دیکھ لیا، ساتھ ہی آپ نے دیکھا ایک کونے میں موٹر سائیکل لے کر تیار سارجنٹ بھی کھڑا ہے، آپ کی گاڑی صحیح جگہ آ کے رک جائے گی نا، 1 انچ آگے نہیں بڑھے گی۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ چوراہا خالی ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، تو اچھے اچھے بھی دائیں بائیں دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح بات کیجئے۔ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، بھئی یہ سارے ٹریفک رولز بچاؤ کے لیے ہے نا، تو دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہے، خامخواہ کھڑا رہوں میں یہاں کائے کے لیے؟ لیکن دور دور تک کوئی ٹریفک نہ ہو لیکن سارجنٹ کھڑا ہو، پھر آپ پابندی کریں گے کہ نہیں؟ حالانکہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کی تنخواہ، کیا اس کی حیثیت، کیا اس کی اتھارٹی، کتنی وہ سزا دلوا دے گا؟ اول تو پاکستان میں تو 2-4 روپے سے وہی معاملہ طے ہو جائے گا، اس سے زیادہ کی بات ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ وہیں آپ کی گاڑی آ کر رک جاتی ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا اس کا قانون توڑیں گے آپ؟ یقین والے ایمان کے ساتھ معصیت جمع نہیں ہو سکتی۔ قانونی ایمان کے ساتھ معصیت کے ڈھیر لگ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کہ کرتے نہیں ہو۔ ہماری امت کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ قانونی ایمان ہے، اس کے ساتھ معصیت کے انبار ہیں۔ حقیقی ایمان ہو تو معصیت کا وجود ہو نہیں سکتا۔ اب اس پر حدیثیں سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 دفعہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو۔ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کیسے لرز گئے ہوں گے، کانپ اٹھے ہوں گے۔ کون وہ بدبخت ہے، کون وہ شقی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 دفعہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں؟ قیل من یا رسول اللہ، کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب جواب سنیے، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے، جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے؟ آپ کی فہرست میں تو گناہ ہی نہیں، کبیرہ کیا سوال، صغیرہ بھی نہیں۔
زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ذرا بد اخلاقی ہے، کج خلقی ہے، بس اچھا کردار کا معاملہ نہیں ہے، یہ کہیں گے، گناہ کی فہرست میں نہیں آئے گی بات، کبیرہ بہت بڑی شے ہے، لیکن اس پر اللہ کے رسول نے 3 دفعہ قسم کھائی، ایمان نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں۔ اب بتائیے ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے سر پہ ہے۔ اور سنیے، فرمایا حضرت انس ابن مالک نے، یہ روایت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے یہ کوئی ایسی ویسی روایت نہیں ہے، متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، اس سے اونچا درجہ روایت کا ہے ہی نہیں۔ راوی کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ان کی والدہ لے کر حاضر ہو گئیں، یہ بچہ حضور آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے پاس رہے گا، ٹھیک ہے۔ وہ حضور کے خادم خاص ہیں، جیسے ذاتی کوئی ہوتا ہے معاملات میں مدد کرنے والا، خدمت کرنے والا، وہ ہیں انس ابن مالک۔ چونکہ ان کا تعارف ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک بات پہلے اور سنا دوں، جو بچہ اپنے اس بچپن سے لے کر 9 برس کی عمر تھی جب آئے حضور کے پاس، انتقال کے وقت عمر کتنی ہوگی؟ 19 برس، 10 برس حضور کی خدمت میں رہے۔ پہلے تو حضور کے اخلاق کی جو گواہی وہ دے رہا ہے وہ اس کی زبان سے سنیے کہ میں 10 برس حضور کی خدمت میں رہا، کسی بات پر ڈانٹنا تو کجا، حضور نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ ہے ایک آقا کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اگر نہیں کیا خود کر لیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، حالانکہ بچے ہیں، بچوں کو ویسے بھی ڈانٹ ڈپٹ دیا جاتا ہے، لیکن نہیں۔ اب ان صحابی کی ایک گواہی سنیے، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، فرماتے ہیں کہ شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کبھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو۔ الفاظ سمجھ رہے؟ جب بھی خطبہ دیتے تھے آپ یہ الفاظ ضرور فرماتے تھے، شاذ کبھی رہ جائے تو رہ جائے، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس میں ایفاء عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ بنا پھرتا ہو وہ دیندار، بنا پھرتا ہو وہ صاحب ایمان اور امتی حضور کا، امانت داری نہیں تو ایمان نہیں، ایفاء عہد نہیں تو دین نہیں۔ کس کا فرمان ہے؟ کسی آج کے زمانے کے مفتی کی بات نہ سمجھ لیجئے گا کہ جس کو آسانی سے آپ چاہیں تو رد کر دیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور سنیے پھر ایک متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی، راوی پھر کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ کیسے ممکن ہے؟ ایمان ہو اور زنا ہو جائے، پھر وہ ایمان دھیلے کا ہوا؟ کیا قدر و قیمت اس ایمان کی؟ وہ تو اٹھا کر پھینک دینے کی چیز ہے۔ ایمان اور اخلاق پہ اثر انداز نہ ہو، ایمان اور کردار کو نہ بدلے، ایمان اور عمل کو نہ بدلے تو کس مرض کی دوا؟ پھینکو اٹھا کر۔ نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور زنا ہو، نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور چوری ہو۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی شراب پینے والا وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔
اب دیکھیے یہاں کیا میں نے کل بتایا تھا نا، مغالطے کیا ہو گئے؟ مغالطے یہ ہو گئے کہ اس کو سمجھ لیا قانونی بات، یہ قانونی بات نہیں ہے، وہ قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی۔ قانونی ایمان کی بات ہو تو یہ کافر ہو گیا، پھر کافر نہیں ہے۔ قانونی ایمان کا دار و مدار قول پر ہے، یہ وہ حقیقی ایمان ہے، قلبی یقین والا ایمان، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ وہ دل سے نکل جاتا ہے تو گناہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے اس کو اور واضح کر دیا، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اور اس کے سر پر منڈلاتا ہے جیسے پرندہ ہو۔ اگر توبہ کرتا ہے تو واپس لوٹ آتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا ہے۔ بتائیے کوئی اشتباہ رہ گیا؟ لیکن خدا کے لیے دو انتہاؤں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک انتہا یہ کہ اس حدیث کی بنا پر آپ کافر قرار دے دیں۔ یہ غلطی کس سے ہوئی؟ کل بتایا تھا بھائی، کس سے؟ خوارج سے۔ خوارج سے یہی غلطی ہوئی۔ وہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ مردی و نامردی قدم فاصلہ دارد، یہ باریک جیسے بال کا سا فرق ہوتا ہے لیکن زمین و آسمان کے نتیجے نکل آتے ہیں۔ انہوں نے ایسی حدیثوں کی بنا پر یہ فیصلہ کر دیا، پھر اگر ایمان نہیں ہے تو کافر ہے۔ کتنا یہ آسانی سے نتیجہ نکل آیا، ایمان نہیں ہے تو کافر ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہو، کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو کافر ہے، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی؟ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی گمراہی۔ دوسری طرف ایک ہمارے ہاں اور انداز ہے کہ وہ جنت و دوزخ کے فیصلے اور قیامت کے اور آخرت کے فیصلے بھی قانونی اسلام کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ قانونی اسلام دنیا میں مفید ہے، آخرت میں وہ یقین والا ایمان ہوگا تو مفید ہوگا۔ یہ چیز ذہن سے نکل گئی، اور برا نہ مانیے یہ اہل سنت کے اکثر عوام کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں تو صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان ہے تو جنت ہم پر واجب اور دوزخ ہم پر حرام۔ یہ آپ کے دل میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ جب دل میں یہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر کرو گناہ، کیوں نہ کرو؟ کیوں حرام خوری نہ کرو؟ کیوں رشوتیں نہ لو؟ کیوں بددیانتی نہ کرو؟ جبکہ دوزخ تو آپ پر حرام ہے ہی ہے، آپ کو کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ تھا اصل میں، یہ دوسری انتہا تھی جو آج اہل سنت کے اکثر لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھ گئی، عوام کے اندر، جہلا کے اندر۔ ان دونوں چیزوں سے بچیے۔ تیسری ایک غلطی کی اہل تشیع نے، انہوں نے کیا غلطی کی؟ ایمان اور اسلام کے فیصلے دنیا میں کرنے لگ گئے۔ فلاں مومن تھے، باقی سب مسلم ہی تھے، اور باقی سب منافق ہی تھے۔ یہ فیصلہ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ دنیا میں فیصلہ صرف یہ ہوگا کہ کافر تھا یا مسلمان، چھٹی۔ تیسری کیٹیگری آپ طے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قانونی اصطلاحات یہی دو ہیں۔ سمجھ لیجئے ان باتوں کو، مجھے کوئی دھواں دھار تقریر نہیں کرنی، بات سمجھانی ہے۔ دیکھیے قانونی سطح پر انسانوں کی تقسیمیں ہوں گی صرف دو، یا مسلم یا غیر مسلم، یہ ہے قانونی تقسیم۔ اب جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، وہ منافق بھی ہو سکتا ہے، بات سمجھ رہے؟ لیکن منافق کوئی قانونی اینٹی نہیں ہے۔ دنیا میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، ہاں حضور کہہ سکتے تھے، حضور کو اللہ نے علم دیا تھا، لیکن حضور نے بھی ایسی پہرے داری کی ہے کہ کسی ایک شخص کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ یہ منافق ہے۔ یہاں تک کہ جس کے بارے میں علم نشرہ ہو چکا تھا، عبداللہ ابن ابی، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی کہ نہیں پڑھا دی؟ نماز جنازہ کافر کی پڑھی جاتی ہے یا مسلمان کی؟ اس کا مطلب ہے عبداللہ ابن ابی کو بھی حضور نے آخری وقت تک مسلمان تسلیم
کیا. منافق جو بھی ہے وہ اپنے اندر ہے، اللہ کے ہاں جا کر کھلے گا. فار آل لیگل پرپزز اے منافق از اے مسلم. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ لیگل اینٹیٹیز دو ہی ہے، کافر اور مسلم. تیسری اینٹیٹی کوئی لیگل نہیں ہے، تیسری کوئی حیثیت قانونی نہیں ہے. اب ایک جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے. اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے ہاں. ویسے حقیقت نفاق پر مجھے تفصیلی گفتگو کرنی ہے، میں اس کے مسائل اور وہاں اس وقت واضح کروں گا. اس وقت ایک بات اور نوٹ کر لیں. دیکھیے اب یہ جن لوگوں نے کچھ الجبرا پڑھا، جیومیٹری پڑھی تھوڑی سی بھی، ان کی سمجھ میں بات آئے گی. کچھ گراف بنایا کرتے تھے، زیرو درمیان میں اور رائٹ سائڈ پہ +1 +2 +3 +4 اور لیفٹ پر -1 -2 -3 -4. درمیان میں کیا ہے؟ زیرو. یہ تیسری شکل بھی ممکن ہے. +1 کیا ہے؟ ایمان کا پہلا درجہ. +2 کیا ہے؟ ایمان کا دوسرا درجہ. +3 کیا ہوگا؟ ایمان کا اور درجہ. اور ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ +انفینٹی. انتہائی درجے میں وہ پلس ہوتا چلا جائے گا تو وہ ابو بکر کا ایمان ہوگا. ٹھیک ہے. اور -1 نفاق کا پہلا درجہ، -2 -3 اور انفینٹی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین. سمجھ میں آ گیا؟ درمیان میں زیرو بھی تو ہے کہ نہیں؟ یہ تیسری شکل ممکن ہے. جو شخص مسلم ہے وہ نہ مومن ہو نہ منافق ہو، بین بین ہو، یہ بھی ممکن ہے. اوپر سے مسلم، اندر ایمان، مسلم بھی ہو گیا مومن بھی ہو گیا. اوپر سے مسلم، اندر منافق، مسلم بھی ہو گیا منافق بھی ہو گیا. اوپر سے مسلم، اندر نہ نفاق نہ ایمان، اب وہ نرا مسلم ہو گیا. اور سچ پوچھئے تو ہم جو بیٹھے ہیں وہ وہی کچھ ہے، اللہ ماشاء اللہ منافق نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہوگا ہم نہیں جانتے، منافق نہیں ہے. یہ بڑا دھوکہ پڑ جاتا ہے بعض اوقات کہ ہم اپنے جذبات میں آ کر کہہ بیٹھتے ہیں یہ مسلمان منافق ہے. منافق نہیں ہے. ہاں مومن بھی نہیں. ایمان کسی اور شے کا نام ہے. ایمان ہوتا ہے تو سورج کے مانند دمکتا ہے. ایمان ہوتا ہے عمل جو ہے اس کا نکھرتا ہے. ایمان ہوتا ہے تو توکل، راضی برضائے رب، اطاعت رب، اتباع رسول، نیکی بھلائی اخلاق، یہ ہے ایمان. تو ہمارا کیا حال ہے؟ اکثر و بیشتر نہ مومن نہ منافق، بین بین میں ہے. اور یہ آیت جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں یہ اصل میں ایسے ہی لوگوں سے متعلق ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، پلس کا انکار ہو گیا نا، ایمان تو نہیں ہے تمہارے اندر. ولیکن قولوا اسلمنا، درمیان میں آ گئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، مزید تاکید ہو گئی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. لیکن اب آگے چلیے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا. اس سے ثابت ہو گیا منافق بھی نہیں، اس لیے کہ منافق کا کوئی عمل قبول نہیں. منافق تو وہ مائنس ویلیو ہے، اس کے ساتھ کوئی نیکی قبول ہو نہیں سکتی. کیا عبداللہ ابن ابی کی نمازیں قبول ہوئیں؟ اگرچہ وہ نماز حضور کی امامت میں ادا کی جا رہی ہے، لیکن کیا اس کی نماز قبول ہو سکتی تھی؟ وہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ، جب مرا ہے وہ شخص رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن ابی، وہ مومن صادق، نوجوان نہایت صالح. اب ایک سعادت مند بیٹے کو تو باپ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ بیٹا حاضر ہوتا ہے حضور کی خدمت میں. حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیجئے تاکہ میں اس کو کفن دوں.
حضور نے سوچا اور کرتا اتار کے دے دی. حضرت عمر کھڑے ہو گئے. وہ تو تھے نا، ان کا جلال اور ضبط نہیں کر سکتے تھے. ان کا وہ انداز تھا جو حضرت موسیٰ کا تھا. حضرت خضر کو 3 دفعہ ٹوکا کہ نہیں، یہ کیا کیا تم نے؟ بغیر کسی جرم کے اس بچے کو ختم کر دیا. یہ کیا کیا تم نے؟ کشتی کو تم نے توڑ دیا، مارو گے ان کو جو اس کے اندر سوار ہیں. یہ کیا کیا؟ یہ دیوار سیدھی کر دی. یہ بدبخت انہوں نے ہمیں کھانے کو بھی نہیں دیا اور ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکتے تھے. اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. یہی معاملہ حضرت عمر فاروق کا تھا. کھڑے ہو گئے. حضور کیا کر رہے ہیں؟ اس دشمن خدا کو آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. حضور مسکرا کر فرماتے ہیں عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. کبھی سنا آپ نے؟ لیکن ایک ہے مروت، ایک ہے شرافت. اس نیک اور صالح نوجوان نے آ کر مجھ سے ایک بات کہی، مجھ سے سوال کیا نا، کیا میری شرافت اور مروت اسے گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا ہاتھ میں خالی لوٹا دوں؟ لیکن یہ نہیں کہ میرا کرتا اسے عذاب سے بچا لے گا. لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی، بھاگ دوڑ کی. جو کمائی کی ہے وہی ملے گا، اور جو کمائی ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی، وہ دکھا دی جائے گی. یہ ہے تمہاری کمائی. تو انسان کا معاملہ تو عمل سے ہے نا. اور میں یہ بھی بتا دوں، لطیف باتیں ہیں یہ کرتا حضور نے دیا کیوں؟ ایک تو آپ کی شرافت اور مروت. اسی شرافت اور مروت کا ایک اور پہلو یہ تھا، حضور اس شخص کا ایک احسان اپنے اوپر سمجھتے تھے. غزوہ بدر میں حضرت عباس حضور کے چچا کفار کی طرف سے آئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، اور وہ اسیران بدر میں تھے. بدر کی جنگ کے بعد جو قیدی تھے ان میں عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو پاس کرتا نہیں تھا، کرتے کی ضرورت پیش آئی. وہ طویل القامت انسان تھے. عبداللہ ابن ابی نے اس وقت کرتا دیا تھا عباس کو. اس کو محمد الرسول اللہ اپنے اوپر ایک احسان سمجھتے تھے کہ میرے چچا کو اس شخص نے ایک وقت میں کرتا دیا تھا. آج در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس احسان کا بدلہ چکایا ہے. بہرحال بات جو ہو رہی تھی اس کو سمجھیے. منافق اندر جو کچھ ہے وہ ہے اور اللہ جانتا ہے. اللہ کا رسول جانتا تھا لیکن اس نے اس کو چھپایا اور تاکید کر دی، جس کو بتایا بھی. ایک صاحب ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان. کچھ منافقوں کے نام بتا دیے تھے آپ نے. یہ میں واقعہ آپ کو پورا سناؤں گا جبکہ نفاق پر گفتگو ہوگی. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا تھا دیکھنا کسی کو بتانا نہیں، یہ میرا راز ہے تمہارے پاس. اب لوگ ان سے پوچھتے بھی تھے، وہ بتاتے نہیں تھے. ان کا نام پڑ گیا صاحب سر النبی. یہ نبی کے رازدان ہیں، ان کے پاس نبی کا ایک راز ہے. وہ راز ہی رہا. میں بتاؤں گا کہ کس نے پوچھا تھا، وہ تب نفاق کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. بہرحال یہ بات سمجھ لیں، قانوناً ایک شخص مسلمان ہے، حقیقت کے اعتبار سے اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں. یا مثبت طور پر مومن اور ایمان کے درجات بے شمار ہوں گے، +1 سے لے کر +انفینٹی تک. یا منفی طور پر منافق، -1 سے لے کر اور -انفینٹی تک. اور درمیان میں ایک 0 کا مقام بھی ہے، نہ منافق نہ مومن، بس وہ مسلمان ہے. وہ ہے جس کو فرمایا گیا ان تطیعوا اللہ ورسولہ. دیکھو ایمان تو تمہارے دلوں میں نہیں ہے، لیکن اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس حالت میں لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا. دیکھیے بات سمجھ لیں، بظاہر ہماری منطق کے خلاف بات جا رہی ہے. ایمان کے بغیر عمل قبول ہونا چاہیے؟ بڑی آسانی سے آپ کہہ دیں گے نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ سوچ لیجئے سب سے زیادہ خطرہ پھر ہم ہی کو ہوگا.
کہ ہماری یہ نمازیں بھی قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، وہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، وہ دلی یقین والا ایمان، قانونی ایمان تو ہے، سب کو ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ یہی وجہ ہے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں دو صفات کا حوالہ دیا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیات عموماً ختم ہوتی ہیں اللہ کے اسماء و صفات پر، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، تو آپ کا کیا خیال ہے الٹپ آتی ہیں؟ یہ بڑی حکمت کے ساتھ آتی ہیں، مضمون کے ساتھ، مناسبت کے ساتھ اللہ کی صفات، اللہ کے نام، خاص سبب ہے۔ یہاں فرمایا، آیت ختم ہوئی، ان اللہ غفور الرحیم، یہ اللہ کی شان غفاری اور شان رحیمی کا صدقہ ہے کہ اس حالت میں بھی اطاعت کرو گے تو اللہ قبول فرما لے گا، ورنہ صحیح بات تو یہی بنتی ہے کہ ایمان کے بغیر اطاعت قبول نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ رعایت دی جا رہی ہے تمہیں کہ اگرچہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تاحال لم تؤمنوا، تم ہرگز مومن نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ سکتے ہو، لیکن اگر اس حال میں بھی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب کو روکے گا نہیں، کیوں؟ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ منطقی بات یہ بنتی جب تک مثبت طور پر ایمان دل میں نہ ہو کوئی عمل قبول نہ ہو، لیکن اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اس کی شان غفاری کا صدقہ ہے، اس کی شان رحیمی کے طفیل یہ رعایت کی جا رہی ہے۔ اس حال میں بھی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب ذرا ایک بات اس میں سمجھ لیجئے، وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی؟ نمبر ایک، اور ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، اور یہ کتنی بڑی نوید جافزہ ہے ہمارے لیے اللہ کا یہ وعدہ کہ اگر ایمان نہ ہو تب بھی اطاعت کرو گے تو قبول کر لیں گے، لیکن اس کے لیے ایک نوٹ آف کوشن بھی ہے، ایک تنبیہ بھی ہے۔ یہ چار باتیں سمجھ لیں تب اس آیت کا درس مکمل ہوگا۔ نمبر ایک، یہ کون لوگ تھے؟ دیکھیے اچھی طرح سمجھیے اس بات کو۔ مکے میں اسلام کمزور تھا، کفر غالب تھا، ٹھیک؟ جو کلمہ شہادت پڑھتا تھا اسے مار پڑنی شروع ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ لہذا وہی شخص زبان پر کلمہ لاتا تھا جس کے دل میں یقین کامل پیدا ہو چکا ہوتا تھا، مار کھانے کو تو وہی تیار ہوگا نا۔ آگ پر لٹایا جا رہا ہے، گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، تپتی ہوئی اور نوکیلی چٹانوں والی سنگلاخ گلیوں میں، تو کون جرت کرے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ کہنے کی، سوائے اس کے جس کے دل میں یقین کامل درجے کا پیدا ہو چکا ہو، جسے جہنم دکھائی دے رہی ہو۔ آپ شاید حیران ہوں کہ یہ کیا بات کہہ دی۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے یہ۔ صبح کے وقت حضور کا معمول تھا یہ کہ صبح جب فجر کے بعد فوراً نہیں منتشر ہو جاتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، کسی نے خواب دیکھا ہوتا تھا تو خواب بیان کرتا تھا، حضور تعبیر بیان فرماتے تھے۔ حضور نے ایک صحابی سے ایسے سوال کر لیا، کیف اصبحت، کیسے صبح کی، کس حال میں صبح ہوئی آج؟ اب انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سچے مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی۔ غیر معمولی جواب تھا نا، بڑا دعویٰ تھا اس میں، اصبحت مومنا حقا۔ حضور نے پوچھا لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمانک، ہر شے کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، صفات سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں، تو تم جو کہہ رہے ہو کہ تم نے سچے مومن کی صبح کی ہے تو تمہارے اس ایمان کی کیا کیفیت ہے، کیا صفت ہے، ذرا بیان کرو۔ اس کا جواب انہوں نے دیا، کانی انظر الی الجنہ کانی انظر الی النار،
اے اللہ کے رسول میری کیفیت یہ ہے کہ جیسے میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جیسے کہ جنت میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. وہ یقین کی کیفیت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور حضور نے فرمایا، حدیث جبرائیل میں ہے، حضرت جبرائیل نے 3 سوال کیے تھے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. احسان کی کیا تعریف کی آپ نے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان جو دین کا سب سے اونچا درجہ ہے وہ کیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو جیسے کہ اسے دیکھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ یقین کی یہ کیفیت ہمیں عطا فرمائے. بہرحال میں بیان یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے مکے میں وہ تھے کہ جو یقین کامل پیدا ہوا تو انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا. گویا ایمان پہلے اسلام بعد میں، ٹھیک، لیکن مدینے میں آ کر حالت بدل گئی. اب مار نہیں پڑتی، کبھی کبھی جنگ آ جاتی ہے، کہتے ہیں نکلو اللہ کی راہ میں، ویسے تو مار نہیں پڑتی نا. لہذا اب صورت بدلنی شروع ہوئی. ایسے لوگ بھی تھے مدنی دور میں بھی جو یقین کامل کے بعد ہی ایمان لاتے تھے اور اسلام لاتے تھے. لیکن ایسے لوگ بھی اب شروع ہو گئے کہ بھئی پورے قبیلے نے فیصلہ کر لیا ہے ایمان لانے کا، چلو تم بھی جاؤ. اب پورا قبیلہ لا رہا ایمان تو کٹنا تو نہیں سکتے. چلو بھائی، چل کے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام لے آئے. لیکن کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، سمجھے نا. دل میں یہ نہیں ہے کہ اسلام کی کوئی جڑ کاٹنی ہے، اس طرح کوئی سازش ہے، کوئی دھوکہ ہے، کوئی فریب ہے، یہ نہیں. لیکن مثبت طور پر وہ یقین والی بات بھی ابھی پیدا نہیں ہوئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیفیت کب شدید ہو گئی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب فتح حاصل ہو گئی، اللہ کی مدد آ گئی اور فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت جو رو چلی ہے اس رو میں اکثر لوگ کون تھے؟ دھوکہ نہیں تھا، لہذا منافق بھی نہیں، لیکن مثبت طور پر وہ یقین والی بات بھی نہیں. وہ تھے لوگ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن ہم اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کے طفیل تم سے یہ رعایت کر رہے ہیں، اگر اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی بات؟ اب اپنی حالت پر غور کیجئے، ہمارا حال کیا ہے؟ وہاں رو چلی تھی اور یہاں ایک چکر چل رہا ہے. باپ کا بیٹا مسلمان، اس کا اگلا بیٹا مسلمان. وہ جو میں نے کہا تھا ہم مسلمان کیوں ہیں؟ بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ. ہم سوچ کر ایمان لائیں کیا؟ ہم نے خود غور و فکر کے بعد ایمان قبول کیا ہے. اللہ جس سے توفیق دے دے. ہو سکتا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے. سوچئے، غور کیجئے، تفکر کیجئے، شعوری طور پر ایمان لائیے، وہ ایمان اور ہوگا. اب تک ہم میں سے اکثر کا حال کیا ہے کہ صرف ایک چکر ہے نسلی، نسلاً بعد نسل اسلام آ گیا. اسلام تو آ گیا، کیا ایمان بھی آ جائے گا اس طرح؟ ایمان نہیں آتا اس طرح، اسلام آیا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ اکثر و بیشتر وہ اسی آیت کے مصداق ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. تو بتائیے ہمارے لیے کتنی بڑی نوید ہے یہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے. اگر بات یہ ہوگی کہ جب تک ایمان نہیں ہوگی نہ نماز قبول نہ روزہ قبول، تو ہمارا کوئی مقام پھر تھا؟ اللہ نے کتنی بڑی اپنی رحمت فرمائی، کتنا فضل فرمایا. اس حالت میں بھی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کا اجر و ثواب عطا کر دے گا. اب چوتھی چیز، نوٹ آف کوشن، یہ اطاعت ہونی چاہیے کلی اطاعت، جزوی نہیں. جزوی
اطاعت نہیں. اللہ کے 10 احکام ہیں، 5 آپ نے مان لیے، 5 آپ نے ٹھوکر مار دیے. کیا کہیں گے اسے؟ یہ اطاعت ہے؟ سمجھ لیجئے یہ جزوی اطاعت نہیں. اس پر تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری شریعت، ہماری کتاب، ہمارے قانون، اس کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے. He knows you through and through. وہ جانتا ہے، وہ تو تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو یہ جو جزوی اطاعت ہے یہ اطاعت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ تمسخر کہلائے گا، ڈٹھائی کہلائے گی، استہزاء کہلائے گا، دین کا مذاق اڑانا کہلائے گا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور میں اور منطقی طور پر ثابت کر دوں کہ اگر آپ نے اللہ کے کچھ احکام مانے کچھ نہیں مانے تو جو مانے وہ بھی اللہ کے نہیں مانے. بظاہر بات میں بڑی عجیب کہہ رہا ہوں. اللہ کا ایک حکم آپ نے مانا ایک نہیں مانا. بتائیے جو نہیں مانا کیوں نہیں مانا؟ کہ نفس کو پسند نہیں. جو مانا کیوں مانا؟ کہ نفس کو پسند ہے. دونوں حالتوں میں کس کی بات مانی؟ نفس کی. اگر اللہ کی بات ماننی تھی تو پھر تو وہ بات بھی اللہ کی ہے. جب آپ نے اللہ کی ایک بات رد کر دی کیوں؟ کہ نفس کو پسند نہیں. اور جو مانی تو اس لیے مانی کہ نفس نے ویٹو ہے، اوکے کر دیا، ٹھیک ہے. تو اصل آپ کا افسر کون ہوا؟ نفس یا اللہ؟ اللہ کا حکم ہوتا تو جو حکم ہے وہ ماننا پڑے گا. معلوم ہوا کہ آپ نے ویٹو دیا ہوا ہے نفس کو، تو جس کے پاس ویٹو اسی کی اطاعت. بظاہر آپ اللہ کا حکم مان رہے، حقیقت میں اپنے نفس کا حکم مان رہے. اللہ کہ آپ کی اطاعت کلی ہو، جو اللہ کا حکم سر تسلیم خم. ہاں یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی خطا ہو جائے، جذبات کی رو میں آپ بہہ گئے، غلطی ہو گئی. ایسا جب بھی ہوتا ہے فوراً توبہ کرتا ہے انسان. جذبات کا معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ طوفان آتا ہے پہاڑی علاقے میں. میدانی علاقے میں سیلاب آئے گا تو آہستہ آہستہ آتا ہے اور آہستہ آہستہ اترتا بھی ہے. پہاڑی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو طوفانی شکل میں آتا ہے، فوراً ختم بھی ہو جاتا ہے نا. ایسا جذبات کا معاملہ یہ ہوتا ہے. طوفان کی طرح جذبات چڑھے، اس وقت آپ سے غلطی ہو گئی، فوراً اتر جائے گا طوفان اور آپ پچھتائیں گے کہ میں کیا کر بیٹھا. فوراً رجوع کریں گے، فوراً توبہ کریں گے. ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے قرار دیا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اپنے ایسے بندے کی توبہ قبول کرنا جو کہیں جہالت میں، نادانی میں، جذبات کی رو میں بہ کر غلط کام کر بیٹھتا ہے لیکن فوراً ہی توبہ کرتا ہے. البتہ جان بوجھ کر آپ نے کولڈ ریزننگ، جیسے آپ کہتے ہیں نا کولڈ بلڈڈ مرڈر، ایک ہے جذبات میں آ کے کسی کو قتل کر دیا. آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ جا رہے تھے، جاتے ہوئے آپ کا کنگا لگ گیا کسی کو، وہ اللہ کا بندہ ایسا غسیل نکلا اس نے ماں کی گالی دے دی آپ کو، آپ کا چڑھ گیا پارا اور آپ نے جو اس کے ایک رسید کیا مر گیا. تو کیا آپ کا ارادہ تھا اس کو قتل کرنے کا؟ نہیں تھا. جیسے حضرت موسیٰ نے قبطی کے ایک گھوسا مارا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ،
وہ ایک گھونسے میں ختم ہو گیا۔ کیا موسیٰ کا ارادہ قتل کا تھا؟ نہیں۔ یہ اور 6 ہے اور ایک ہے آپ گھر سے ہی چلے ہیں، آج مجھے اس کی جان لینی ہے، پستول لے کر چلے، سنبھال کر چلے، گولیاں گن کر چلے اور تاک میں رہے کہاں موقع ملتا اور آپ نے مارا۔ اس کو کہتے ہیں کولڈ بلڈڈ مرڈر۔ اسی طریقے سے ایک گناہ وہ ہے جو سوچ سمجھ کر ہوتا ہے۔ وہ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ اجی کیا کریں، کام نہیں چلتا، سودی کاروبار تو کرنا ہی ہے۔ یہ جذباتی بات ہے؟ نہیں، یہ آپ کی سوچی سمجھی رائے ہے۔ روکھی سوکھی نہیں کھانی بھائی، کھانے پراٹھے ہی ہیں، لہذا سودی کاروبار کیے بغیر چارہ نہیں۔ یہ تو سوچی سمجھی بات ہے بھائی۔ یہ ہے وہ گناہ، یہ ایک گناہ بھی آپ کی پوری نیکی کو ختم کر دے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اہل علم کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ مفہوم ہے اس آیت کا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جان بوجھ کر بڑا گناہ مستقل طور پر اپنی زندگی میں اس کو قائم کر لینا، وہ ایک چیز بھی، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 4 چیزیں بتائیں۔ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ وہ تھے، ہم پر 100% منطبق ہوتی ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس حال میں بھی اس نے اطاعت کو قبول کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ اطاعت کلی ہوگی، جزوی نہیں۔ 4 باتیں یاد رہیں گی۔ اب آئیے ایک بات اور بیان کر کے آج کا بیان ختم کر دوں گا۔ ابھی تو وہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کی بات کا ایک حصہ مکمل ہوا نا۔ الایمان قول نہیں، الایمان قول و عمل۔ جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ قانونی ایمان ہے جس کی بنیاد پر اسلام یا کفر کا فیصلہ ہوگا۔ جو وہ بات فرما رہے ہیں وہ حقیقی ایمان ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے۔ یہ بھی 100% صحیح، یہ بھی 100% صحیح۔ دونوں چیزیں جڑ گئیں کہ نہیں؟ دوسرا حصہ کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ کیا فرماتے رحمت اللہ علیہ؟ لا یزید ولا ینقص۔ ایمان ایک جامد شے ہے، نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے؟ یزید و ینقص، نہیں، بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے۔ پھر وہی بعد المشرقین، اس کا کیا ہوگا؟ ہاؤ ٹو ریکنسائل دیز 2 اسٹیٹمنٹس؟ یہ بھی 100% درست، یہ بھی اور یہ بھی۔ دیکھیے قانونی ایمان کا حاصل کیا ہے؟ اے لیگل سٹیٹس ان دس ورلڈ۔ آپ کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے، مسلمان کے حقوق حاصل ہو گئے، آپ اسلامی ریاست میں ووٹ کا حق رکھتے ہیں، اسلامی ریاست کے صدر بھی بن سکتے ہیں، لکھا ہوتا ہے نا کہ یہاں صدر صرف مسلمان ہو سکتا ہے، تو قانونی بات ہو گئی نا، دستوری قانونی۔ آپ مسلمان عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، مسلمان عورت سے نکاح صرف مسلمان کا ہو سکتا ہے، مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے اہل کتاب خاتون سے بھی، لیکن مسلمان عورت کا نکاح ہو سکتا ہے اہل کتاب سے؟ نہیں۔ تو قانونی بات ہے کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نکاح خواہ جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمے پڑھوا لیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جا کے مجھے جواب دینا ہوگا کہ کہیں کسی غیر مسلم کا نکاح تو نہیں پڑھا دیا کسی مسلمان عورت سے؟ لو بھائی یہیں کلمے پڑھ لو، اپنے سامنے کلمے پڑھوا کے نکاح پڑھاتے ہیں۔ یہ وہ احتیاط ہے، اس لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ معاملہ قانونی ہے۔ قانونی بات ہے کہ مسلمان باپ کی وراثت صرف مسلمان بیٹے کو ملے گی، اگر بیٹا کافر ہو گیا تو وراثت نہیں ملے گی۔ یہ ساری چیزیں قانونی ہیں نا۔ قانونی سٹیٹس جو ہے وہ جامد ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ سمجھ رہے؟ کوئی شخص زیادہ متقی ہو جائے تو زیادہ حق ہو جائے گا اس کا، کوئی کم متقی ہو، فاسق و فاجر ہو تو اس کے حقوق گھٹ جائیں گے۔ آپ یہ کہیں صاحب جو 5 نمازیں پڑھتا اس کو 5 ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، جو 1 نماز پڑھتا وہ 1 ووٹ دے سکتا، کر سکے؟
جو تہجد پڑھے اس کے 10 ووٹ. پھر تو یہ ہونا چاہیے. قانونی سٹیٹس برابر ہے، جامد ہے، نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا. دیکھیے میں یہاں پہ آخری بات سمجھایا کرتا ہوں. اگر بالفرض ابو بکر صدیق سید المومنین اور عبداللہ ابن ابی رئیس منافقین، ایک پلس انفینٹی ایک مائنس انفینٹی، اگر یہ ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو وراثت میں برابر حصہ ملتا ہے یا کم و بیش؟ کم و بیش برابر. ہاں تکفیر ہو جائے گی تو 0 ہو جائے گا. جب تک اس کو آپ نے مسلمان ایکسپٹ کیا ہے اس کا حق برابر ہے. فاسق ہو، فاجر ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، قانون کے درجے میں برابر ہیں. صحیح ہے بات کہ نہیں؟ یہ بات ہے جو امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں. اب بات کھلی وہ جو میں کہہ رہا ہوں، لیگل سینس جس شے کا نام ہے، اگر کوئی شے وہ ہے تو واقعہ یہ کہ اس کی معراج پر ہے امام ابو حنیفہ، چوٹی پر ہے. اور مجھے ان حضرات کی بات میں کہ ماننے میں کوئی باک نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ کو ٹھہراتے ہیں مصداق حضور کے اس قول کا صلی اللہ علیہ وسلم. قول کیا ہے؟ جب سورہ جمعہ کی آیت اتری کہ محمد کی بعثت ہوئی ہے 2 قسم کے لوگوں کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے کون؟ بعث فی الامیین، اور دوسرے کون؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. ایک امیین ایک آخرین. کسی نے سوال کیا حضور یہ آخرین کون ہیں جن کی طرف آپ کی بعثت ہوئی؟ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے اشارہ کر دیا اس کی قوم. حکمت اگر ثریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا ایک فرد لے آئے گا. ایک فرد یا کوئی فرد، دونوں ترجمے ہو سکیں گے. اگر حکمت، وزڈم، دانائی، تفقہ ثریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا ایک شخص یا کوئی شخص لے آئے گا. اس کو عام طور پر جو حنفی حضرات ہیں وہ منطبق کرتے ہیں امام ابو حنیفہ پر. وہ ایرانی النسل تھے، حضرت سلمان فارسی کے مانند، عرب نہیں تھے. باقی تینوں ائمہ عرب ہیں نسل کے اعتبار سے، امام مالک بھی، امام شافعی بھی، امام احمد ابن حنبل بھی. لیکن امام ابو حنیفہ ایرانی النسل. حضور نے سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ آخرین میں سے ہیں، اور ان کا مقام کیا ہے کہ حکمت اگر ثریا پر بھی ہوگی تو اس شخص کی قوم کا کوئی شخص لے آئے گا. اور یہی منطبق کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً جو گہرا قانونی فہم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا امام ابو حنیفہ کو، مجھے اس کا کوئی پیرلل نظر نہیں آتا. بہرحال یہ مفہوم معین ہو گیا لا یزید ولا ینقص کا. قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، برابر رہتا ہے. اس لیے کہ اس کے نتیجے میں قانونی سٹیٹس حاصل ہوتا ہے، لیگل سٹیٹس حاصل ہوتا ہے، قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں. یہ حقوق جامد ہیں، نہ گھٹیں گے نہ بڑھیں گے. اس کے برعکس وہ ایمان حقیقی کون شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ گھٹتا نہیں اور بڑھتا نہیں؟ کوئی کہہ سکتا؟ قرآن کہہ رہا ہو زادتہم ایمانا و تسلیما وما زادہم الا ایمانا و تسلیما لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اضافہ ہو ان کے ایمانوں میں اور ایمان کا. غزوہ احزاب میں جو لوگ ثابت قدم رہے وما زادتہم الا ایمانا و تسلیما، ان کے اس صبر نے، ثبات نے، استقلال نے ان کے ایمان اور ان کی تسلیم و رضا کی کیفیت میں اضافہ کر دیا. تو ایمان کا اضافہ یہ تو قرآن سے ثابت، اور آپ کا تجربہ نہیں ہے. کسی صاحب یقین کے پاس بیٹھیں اگر صحبت میں کچھ لمحے تو آپ کو اپنے اندر بھی کچھ حرارت بڑھتی نظر آئے گی کہ نہیں ایمان کی. حضور نے فرمایا
کون ہے اللہ کے ولی، کون ہے دوست اللہ کے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے. ایسے لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، دین کی طرف لگن بڑھے گی، دین کا جذبہ بڑھے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. اور آوارہ اور بدقماش اور فحش گو اور لطیفہ گو اور یاوہ گو قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، ایمان گھٹے گا کہ نہیں؟ سیدھی بات ہے. قرآن پڑھیں گے ایمان بڑھے گا، فحش ناول پڑھیں گے ایمان گھٹے گا. یہ ایمان تو وہ شے ہے. دیکھیے قلب کو کہتے ہی قلب اس لیے ہے، اسے کسی حالت پر قرار ہی نہیں. قلب کے کیا معنی؟ بدلنا. قلب ماہیت، کیفیت بدل گئی، انقلاب، نظام بدل جانا. یہ قلب جو ہے یہ ٹکتا ہی نہیں. اس کے لیے تو فرمایا جو ہے اقبال نے شعر کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. یہ بات 100% درست ہے تو دل کے لیے صحیح ہے. آپ کے جسم کے ہر حصے کے لیے آرام ہے، لیکن دل کے لیے آرام، دل کے لیے آرام کا مطلب موت. چند منٹ کا آرام کرے گا تو چھٹی. آپ کا دماغ آرام کرتا ہے، آپ کے گردے آرام کرتے ہیں، آپ کا معدہ آرام کرتا ہے، ہر جسم کے عضو کے لیے آرام ہے. آپ کا دماغ آرام کرتا ہے جب تک کہ آپ خواب نہیں دیکھ رہے. جب آپ سوئے ہوئے خواب دیکھ رہے ہوں، اب صرف جسم آرام کر رہا ہے، دماغ آرام نہیں کر رہا. اس نے چکی پیسنی شروع کر دی ہے اپنی، اس لیے کہ اسے جتنا آرام چاہیے تھا وہ لے چکا. اب خواہ آپ پڑے ہوئے، آپ پڑے رہے، وہ اپنا کام شروع کر دے گا. تو دماغ جو ہے وہ بھی آرام چاہتا ہے. آپ کے اعضاء کو، آپ کے مسلز کو، ہر شے کو آرام کی ضرورت ہے سوائے دل کے. اس لیے کہ دل کے آرام کا مطلب موت. اس کو چین نہیں، اس کو قرار نہیں. یہ گھٹے گا یا بڑھے گا، ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا. اور جو قلبی ایمان ہے اسے کیسے قرار ہو جائے گا؟ وہ یا گھٹے گا یا بڑھے گا. ہر لحظہ یا بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا جس شخص کے 2 دن برابر ہو گئے وہ بڑے گھاٹے میں رہا. آج جتنا ایمان ہے کل بھی اتنا ہی رہا تو گھاٹا ہو گیا نا. اس لیے کہ یہ دن اللہ نے جو اور دیا تھا اس لیے دیا تھا کہ اور ایمان بڑھتا. نہیں بڑھا تو یہ نہیں کہیں گے کہ نفع نہیں ہوا، نہیں نقصان ہو گیا. یہ دن تو ضائع ہوا نا. اس دن میں جو اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ اضافہ نہیں ہوا. یہ دن جو ضائع گیا یہ گھاٹا ہے. جس شخص کے 2 دن مساوی ہیں وہ گھاٹے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو یہ بات کہ 100% درست یہ قول بھی کہ الایمان قول لا یزید ولا ینقص، اور یہ قول بھی کہ الایمان قول وعمل ویزید وینقص. یہ معاملہ قانونی ایمان کا جس کی بنیاد پر دنیا میں کسی کو مسلمان مانا جائے گا، یہ معاملہ حقیقی ایمان کا جس کی بنیاد پر وہاں فیصلے ہوں گے. اس معاملے میں اس سطح پر ایمان اور عمل صالح یوں جڑ جاتے ہیں. یہ ایک وحدت جس کو آپ کہتے ہیں آرگینک ہول، حیاتیاتی وحدت جس کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے. ایمان اور عمل صالح یوں ہے. یہی وجہ ہے قرآن میں ایک جگہ مجھے بتا دیجئے کہ جہاں ایمان، مجرد ایمان کا ذکر آیا ہو، عمل صالح کا نہ ہو. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک نقطہ اور بیان کر دوں. دیکھیے یہ جو سورۃ العصر اور سورۃ التین کا تقابل میں نے کیا تھا، ایک پر انذار ایک پر تبشیر کا رنگ غالب بتایا تھا نا. اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، تواصی بالحق بھی ایک عمل ہے. حق کی وصیت کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا عمل ہے کہ نہیں؟ تواصی بالصبر بھی ایک عمل ہے.
لہذا قرآن جب کہتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. صرف یہ کہ سورۃ العصر میں جو اندر اس کے مضمرات تھے انہیں اور کھول کر بیان کر دیا. وہاں عمل کے 3 خانے ہو گئے. عمل صالح خود تواصی بالحق اس کا ایک لازمی نتیجہ، تواصی بالصبر اس کا ایک دوسرا لازمی نتیجہ. سورۃ التین میں صرف عمل صالح میں یہ ساری بات آ گئی. باقی قرآن مجید میں ایسے ایسے مقامات ملیں گے، 3 مواقع مرتبہ عمل الصالحات ایمان کے ساتھ جوڑ کر لایا جا رہا ہے کہ یہ دل سے بات نکال دے کہ مجرد ایمان پر نجات ہو جائے گی. قرآن نے کہیں وعدہ نہیں کیا. اور ایمان بھی ہاں وہ نجات کہ لاکھوں برس جہنم میں جلنے کے بعد چھٹکارا مل جائے، وہ مل جائے گی. وہ نجات کہ جو میدان حشر ہی میں اللہ فرما دے میرا یہ بندہ اس پر میری رحمت کا سایہ ہے، یہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. وہ اس کامیابی کی بات کر رہا ہوں، اس نجات کی بات کر رہا ہوں. وہ نجات صرف ایمان سے نہیں ہے، وہ عمل صالح کے ساتھ ہے. اس کی شرط لازم ہے، لازم و ملزوم ہے، اس کو جدا نہیں کر سکتے، جس کے لیے میں نے آج احادیث بھی بیان کر دیں. میرا جی چاہتا تھا اس عمل صالح کے جو مختلف گوشے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی سیر آج آپ کو کراؤں، لیکن میں آج اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ مضامین دوبارہ بھی انشاءاللہ موقع ملے گا کہ میں جو کمی رہ رہی ہے اس کی میں تلافی کر دوں گا. آج آپ کے علم میں ہوگا کہ میں دبئی گیا اور وہاں سے واپس آیا اور وہاں بھی میں نے کچھ 1.5 گھنٹے سے زائد کی تقریر کی ہے. آواز پر بھی اس کا اثر ہے. میں ذرا محتاط ہو کے چل رہا ہوں تاکہ ابھی غالباً 5 دن رہتے ہیں، اور تو اس میں ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے مجبور ہو کر بیچ میں بات چھوڑ دینی پڑے. اگر ہر موضوع میں کوئی کبھی کسر رہ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن بات جو ہے تمام موضوعات کی مکمل ہو جائے، یہ میری پوری کوشش ہوگی. تو آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. اور واقعہ یہ ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اپنا یہ تاثر بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا. میرا آج یہ خیال تھا کہ حاضری کم ہوگی، اس لیے کہ دل بھر بھی جاتا ہے، سن لی باتیں بہت. بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی. وہ اہل نظر کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ذوق بڑھے گا، تماشائیوں کا تو گھٹتا ہے. آخر بہت سن لیا اور کیا سننا ہے. پھر یہ بھی خیال تھا کہ کل تو جمعرات کی وہ تھی اور جمعہ کی شب تھی، جمعہ آنے والا تھا، چھٹی کا دن تھا. کل تو آپ کا ورکنگ ڈے ہے، آپ کو کام کرنا ہے. اس کے باوجود میں نے جو آپ کے ذوق و شوق کا عالم دیکھا ہے، میں اسے ایک مبارک فعل سمجھتا ہوں، نیک فعل ہے. یہ علامت ہے ہوا کے رخ کی. ہوا کا رخ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، تھوڑی سی مٹی آپ لے کر، ریت لے کر اس کو ذرا چھوڑتے ہیں، پتہ چل جاتا ہوا ادھر چل رہی ہے یا ادھر. وہ معمولی جو ہے ایک چٹکی خاک کی بتاتی ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہے. یہ چیز جو ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک امید افزا بات ہے. کوئی کہانیاں نہیں ہیں، کوئی قصے نہیں ہیں، کوئی لوگوں کو گالیاں نہیں دی جا رہی، کوئی فرقے وارانہ بات نہیں ہو رہی، جمع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. امام ابو حنیفہ، امام بخاری، اگر ان کی باتوں میں کوئی اختلاف نظر آ رہا ہے تو کہاں جڑتی ہیں جا کر، یہ بات بتائی جا رہی ہے. دلچسپی ہوتی ہے اختلافی معاملات سے. نور و بشر کا جھگڑا ہو، وہ نور والے بھی آ جائیں گے، بشر والے بھی آ جائیں گے. ظاہر بات ہے کہ وہ تو جھگڑے والی بات ہے. یہاں کوئی بات ایسی نہیں. اگر اس میں بھی آپ کی یہ دلچسپی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیک فعل ہے، اچھی امید افزا صورت ہے. اللہ تعالی ہمارے اس شوق اور ذوق کو برقرار رکھے، اور اللہ تعالی مجھے ہمت دیے رکھے کہ جس خدمت کا ارادہ لے کر یہاں آیا ہوں میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اظہار حیدر صاحب آپ کے یہاں کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. پچھلے 3 دن وہ آتے بھی رہے ہیں، پہلے ہی رو میں ہوتے تھے. اس نیشنل سینٹر سے ان کا، پاکستان سینٹر سے ان کا تعلق بہت گہرا رہا ہے. وہ کہیں آج بیمار پڑ گئے ہیں اور غالباً کوئی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے. ان کے لیے ذرا آپ لوگ دعا کیجئے. اللہم اشف لہ ورحمہ، اللہم اشف لہ ورحمہ، اللہم اشف لہ ورحمہ. یا شافی الامراض لا شفاء الا شفاؤک فاشف لہ.
آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ پہلے 3 دنوں تک اتنی خاموشی سے بیٹھے رہے ہیں، آپ کو بتا لیجیے کہ پھر چند نماز کے لیے بیٹھے ذرا۔ جیسا کہ ہم نے آج سے 3 دن قبل اعلان کیا ہے سوال جواب کے متعلق، سوال جواب کا جو سیشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ جمعرات ہوگا۔ اول تو ایسی باتیں جو کہ ابھی آپ کے ذہن میں کچھ ابھر رہی ہیں، اس کا اللہ کی طرف سے ڈاکٹر صاحب اس کو جو ہے ایکسپلین کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز باقی نہیں رہے گی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی سوال کی ضرورت محسوس کرتے ہو آپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ جمعرات کو جو ہے سوال